السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُضُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ان اللہ یحب المتقین فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 191 ہے، جس میں ایک نئی سورت کا آغاز ہوا ہے جسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ یہ سورت بنا بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے کیونکہ اس میں منافقین کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، اور بسم اللہ کا مطلب برکت ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے سورت میں بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے جس میں 129 آیت ہیں، اور سن 9 ہجری میں یہ 9ویں سورت قرآن کی نازل ہوئی تھی۔ 129 آیت، سن 9 ہجری، اور 9ویں سورت ہے قرآن کی۔ اس کے نام میں کچھ اور نام بھی آتے ہیں جو مشہور ہیں۔ ایک نام سورہ توبہ، دوسرا نام سورہ براءہ، برات جسے کہا جاتا ہے، اور ایک نام ہے فاضحہ، ذلیل کرنے والی یا کھول کر بیان کرنے والی۔ تو یہ 3 نام مشہور بیان کیے جاتے ہیں، توبہ، براءت اور فاضحہ، یہ 3 نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا ہے، 3 لوگوں کی توبہ کا ذکر کیا ہے، منافقین کا ذکر کیا ہے، اور جہاد کا ذکر کیا ہے۔ موضوعات اگر کہیں جائیں اس صورت کے تو اللہ نے غزوہ تبوک، 3 لوگوں کی توبہ، منافقین اور جہاد کا بنیادی طور پر اس میں تذکرہ کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس صورت میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے برکت، اور اللہ رب العالمین نے اس صورت میں چونکہ منافقین کا، عذاب کا، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس صورت میں بسم اللہ نہیں ذکر کیا گیا۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں صورت کے نام کے تعلق سے یا صورت کے تعلق سے۔ اب آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کی طرف سے برات کا اظہار ہے، خالی ہونے کا اظہار ہے ان لوگوں کی طرف جن مشرکوں سے تم نے عہد کر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں پہلے اسلام میں شروعاتی دور میں مدینہ میں کچھ معاہدے کیے گئے تھے مشرکین سے کہ ہم سے آپ کا معاہدہ، ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں حجہ اکبر میں سن 9 ہجری میں اعلان کروایا کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔
اب آپ کا کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے، برات کا اظہار کر دیا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو اب چلو زمین میں 4 مہینے تک، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور اللہ تعالیٰ تو مشرکوں کو اور کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ یعنی آپ ایک تو ان سے معاہدے ختم کر لیجئے، دوسرا انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دیجئے کہ 4 مہینے میں یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو ان کے ساتھ قتال ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کو گھروں سے نکالا ہے، مسلمانوں کو تکالیف دی ہے، ان کے بچوں کو مارا ہے، انہیں شہید کیا ہے۔ پھر بھی ایک طرف سے اللہ نے ڈائریکٹلی عذاب نہیں دیا، 4 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے برات کا تمہارے اوپر اظہار کر دیا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے، اس کے رسول کی طرف سے اعلان کر دیا جائے، حج اکبر یعنی یوم النحر 10 ذی الحجہ کو یہ اعلان کر دیا جائے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے۔ یہ وہ دن تھا سن 9 ہجری میں جس دن اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا کہ اب کوئی مشرک کعبہ کا طواف نہیں کر پائے گا، کفار کعبہ کا طواف نہیں کر پائیں گے، برہنہ ہو کر طواف نہ کر پائیں گے۔ یہ وہ اعلان ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ بری ہے ان مشرکوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا ہے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اس بات سے اعراض کرو تو جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو عذاب علیم کی بشارت دیتا ہے۔ یعنی اتنا بولنے کے بعد، اتنا بتانے کے بعد بھی اگر یہ کفر سے باز نہیں آتے ہیں تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان مشرکوں کے جن سے آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے اور وہ معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں، آپ کے خلاف کسی کی مدد کرتے نہیں ہیں، تو آپ ان کا معاہدہ جب تک ہے تب تک پورا کرو۔ یعنی یہ جنگ کس سے کی جائے گی؟ جو آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، غیروں کی مدد کرتے ہیں، اسلام کے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں، جنگ صرف ان سے کی جائے گی۔ ایسے مشرک جو آپ کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں، آپ کے خلاف جنگیں نہیں کرتے ہیں، آپ سے ایگریمنٹ کر رکھے ہیں، تو آپ ان ایگریمنٹ کو پورا کرو، ان کی مدت تک پورا کرو، اور اللہ تعالیٰ یقیناً متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اسلام جب اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو صرف کرنے والے کو دیتا ہے، عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا، بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس حکم کے ذریعے بات ہمیں بتا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اب جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، یعنی ذی الحج میں اعلان کیا آپ نے 10 تاریخ کو، ذی الحج نکل جائے، محرم نکل جائے، یعنی جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو اب آپ مشرکوں سے قتال کرو، جہاں ان کو پاؤ انہیں پکڑو، انہیں قید کرو، ان کے لیے ہر جگہ پر بیٹھو۔ یعنی آپ نے انہیں مہلت دے دی، ٹائم دے دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں نکل رہے ہیں تو اب آپ کے لیے جائز ہے ان سے قتال کرو، محاصرہ کرو، قیدی بناؤ، یہ سب آپ کے لیے اب جائز ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کریں، تو اب ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی یہ موجود ہے یہاں پر، آپ نے مہلت دے دی ہے نکلنے کی، اس کے بعد بھی نہیں نکل رہے ہیں تو اب ان سے قتال جائز ہے۔ لیکن اگر ان میں بھی کوئی توبہ کر لے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ماننے والا بنا لے، تو آپ ان کو کوئی سزا مت دو، انہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرک آپ سے یہ سوال کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے اپنا ساتھی بنا لیجئے، استجارک، آپ سے ضمانت مانگ رہا ہے کہ مجھے مت مارو، مجھے ضمانت دے دو کہ تم مجھے یہاں تک چھوڑ دو گے، میں جانا چاہتا ہوں تم مجھے جانے دو گے۔ اگر کوئی آپ سے استئجار تلاش کرے، اگر کوئی آپ سے ضمانت تلاش کرے، تو آپ سن لو اس کی بات، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات کو سن لے اور آپ اس کے مقام پر اسے پہنچا دو۔ یقیناً اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ قوم جو ہے نا عقل نہیں رکھتی، آپ نے ٹائم دیا، ٹائم میں نہیں نکلے، اب آپ جب قتال کرنے آئے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے ضمانت دے دو، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اس جگہ تک پہنچا دو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اب سزا مت دو۔ اگر کوئی آپ سے ضمانت مانگ لے اسے بھی چھوڑ دو، بلکہ اس کے مقام تک اسے پہنچا دو جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ یعنی اسلام کسی بھی صورت میں بے گناہوں کے خون بہانے کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین اس عمل کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت میں ایک بڑا اہم حکم بتایا کہ اللہ نے سن 9 ہجری میں برات کا اظہار کر دیا تھا کہ اب کافر مشرک جو ہے کعبہ کا طواف نہیں کر پائیں گے، اعلان کروا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد معاہدے کے بارے میں بتایا، ایگریمنٹ کے بارے میں بتایا۔
اگر کوئی قوم آپ کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی، غیروں کی مدد نہیں کرتی، آپ کو ان کو کچھ نہیں کرنا ہے، اشہر حرم نکلنے کے بعد اگر وہ وہاں پر ہیں، نکل نہیں رہے، تب ان سے قتال کو جائز قرار دیا، اور اینڈ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی ضمانت مانگ لے، بچنا چاہتا تو اسے چھوڑ دو جب تک کہ وہ اس کے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اس احکامات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بڑے قیمتی مسائل ہمیں بتائے، بڑی قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی ان چیزوں کی طرف کر دی جن سے ہم اپنے آپ کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ۔ نمبر 1، براءت، ڈس ایسوسیشن، یعنی اللہ تعالیٰ نے برات کا اظہار کر دیا، جو سب تھا نا سارے معاملات ختم کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ فسیحو، سو ٹریول، سفر کرو، جاؤ سفر کرو۔ اربعۃ اشہر کا مطلب ہوتا ہے 4 منتھ، 4 مہینے۔ غیر معجزی، یو کین ناٹ، تم لوگ اللہ تعالیٰ کو کیس فیلور، اللہ تعالیٰ کو تم کسی ہرانے کی طرف نہیں لے جا پا سکتے، اللہ تعالیٰ کو ایسا کام نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہو جائے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اذان کہا جاتا ہے اناؤنسمنٹ کو، اعلان کر دو۔ فاتموا، سو کمپلیٹ، مکمل کرو۔ اشہر الحرم کا مطلب ہوتا ہے فاربیڈن منتھس، ایسے مہینے جنہیں اللہ نے حرمت والا قرار دیا۔ ان سلخ، آر اوور، نکل جائے، ختم ہو جائے۔ وَحْصُرُوهُمْ، سیز دیم، انہیں قید کرو۔ مرصد کہا جاتا ہے لک آؤٹ پوائنٹ، ایسی جگہ جہاں پر ہم گھات لگا کر بیٹھتے ہیں، دشمن کا انتظار کرتے ہیں۔ استجارک، سیکس یور پروٹیکشن، آپ سے حفاظت چاہے، ضمانت چاہے تو آپ اسے محفوظ کر لیجئے۔ مأمن ہو مطلب پلیس آف سیفٹی، حفاظت کی جگہ۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ صاحب مجھے حفاظت دے دو کہ کوئی مجھے مارے نہیں، تو اس کی جگہ تک اسے پہنچا دو۔ کچھ یہ اہم باتیں جو آج کی آیات میں ہمارے سامنے آئی، کچھ مشکل الفاظ۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیات سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا، آج کی آیات پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے شرک اور مشرک سے برات کا اظہار کیا گیا، تو ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول برات کا اظہار کر رہے ہیں مشرکوں سے، کہ مشرکوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں یہ پسند نہیں، ہمارے ان سے کوئی تعلقات نہیں، تو ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ایک انسان اللہ کا نافرمان، ایک انسان رسول کا نافرمان، ایک انسان اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادتیں کرے، سجدے کرے، اولادیں مانگے، نذر و نیاز کرے، تو ہمارا موقف اس سے کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول مشرک سے اپنی برات کا اظہار کر رہے، تو ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 2، اسلام میں رشتوں کی بنیاد ایمان ہے۔ اسلام میں جو بنیاد ہے نا وہ ایمان ہے۔ ایمان کی بنیاد پر رشتہ، ایمان کی بنیاد پر تعلقات، ایمان کی بنیاد پر محبت، ایمان کی بنیاد پر ساتھ، اسلام میں سب کچھ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسلام میں رشتوں کی بنیاد جو ہے نا وہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو بنیاد ہے نا وہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو بنیاد بناتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں بنیاد بناؤ، یقیناً یہ بڑی قیمتی بنیاد ہے۔ نمبر 3، جب کسی کو دعوت دو تو مہلت دو تاکہ وہ دعوت کو سمجھ سکے۔ آپ کسی کو دین بتا رہے ہو، حلال و حرام بتا رہے ہو، صحیح غلط بتا رہے ہو، تو ایسا نہیں کہ آپ نے بتایا اور آپ کو انسٹنٹ رزلٹ چاہیے کہ بس کہا اور وہ مان لے، کہا اور وہ قبول کر لے۔ وقت دینا چاہیے، تھوڑا ٹائم دینا چاہیے۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مشرکوں کو ذرا اشہر حرم گزرنے کی مہلت دے دو، جانے دو، 4 مہینے جانے دو، 3 مہینے جانے دو، 2 مہینے، ٹائم دو، ٹائم۔ فوراً پکڑ نہیں کی جاتی، فوراً سوال نہیں کیا جاتا، آپ کو مہلت دینا ہوگی، آپ کو مہلت تک چھوڑنا ہوگا، آپ کو کچھ وقت دینا ہوگا۔ شریعت اسلام یہ بڑی پیاری بات ہمیں بتا رہی ہے۔ نمبر 4، اگر بات عام مصلحتوں کی ہو تو غیروں سے بھی عہد کیے جا سکتے ہیں، ایگریمنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر بات قوم کی ہو، تعلیم کی ہو، عام مسائل کی ہو، تو آپ ان لوگوں سے بھی معاہدہ کر سکتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے دین کو نہیں مانتے ہیں، توحید اور عقیدے کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر بات ہے عام مصلحت کی تو آپ کو معاہدہ کر لینا چاہیے، ایگریمنٹ کر لینا چاہیے، سپورٹ لے لینا چاہیے، ساتھ لے لینا چاہیے۔ اگر مقصد قوم ہے،
اگر مقصد اللہ ہے، اگر مقصد دین ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی ضرور انشاءاللہ عطا کرے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5، توکل رکھو کہ کفر و شرک کرنے والے اللہ کو کوئی پریشانی نہیں دے سکتے، اللہ کے دین کو پریشانی نہیں دے سکتے۔ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، خرافات کرنے والے، حرام کرنے والے بددین اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کا نقصان نہیں کر سکتے، اسلام کا نقصان نہیں کر سکتے۔ وہ صرف اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں، اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس بات پر مضبوط توکل رکھو، مضبوط ایمان رکھو کہ اسلام کا کوئی نقصان کر ہی نہیں سکتا، اللہ کا نقصان کر ہی نہیں سکتا، وہ صرف اپنا نقصان کر رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، رسول کا مقام پتہ چلا کہ اللہ اپنے ساتھ رسول پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام دیکھو کتنا اونچا ہے کہ اللہ اپنے ساتھ اللہ کے رسول کا نام لے رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام کتنا اعلیٰ اور کتنا اولیٰ ہے۔ نمبر 7، توبہ ہر گناہ کا کفارہ ہے۔ یہاں اللہ نے کہا نا کہ اگر وہ توبہ کر لے تو چھوڑ دو، پھر انہیں توبہ کفارہ ہے۔ توبہ سے ہر گناہ معاف، توبہ سے ہر غلطی معاف، توبہ سے ہر خطا معاف، اللہ سب معاف کر دیتا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ بہت بڑا کفارہ ہے، توبہ بہت بڑا انعام ہے، توبہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے، برابر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے، اپنے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پتہ چلا کہ نہ صرف توبہ بلکہ نماز، بلکہ زکوٰۃ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ چاہیں تو اس پوائنٹ کو آپ اور بڑا سا کر لیں کہ توبہ، نماز، زکوٰۃ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ توبہ سے گناہ معاف کرتا ہے، نماز سے گناہ معاف کرتا ہے، زکوٰۃ سے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری چیز جو ایک بندہ مومن کو یہاں پر پتہ چلتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، جب دین میں کوئی عمل حلال ہو، اللہ کا حکم ہو، تو پھر اس سے شرمانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے اگر کوئی حکم دیا تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، مطلب اس کو اپلائی کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ نماز کہا تو نماز، زکوٰۃ کہا تو زکوٰۃ، حج کہا تو حج، روزہ کہا تو روزہ، جو اسلام کا حکم ہے اس پر آپ کو عمل کرنا، شرمانا نہیں ہے۔ لوگوں کی رضا اور ناراضگی کو نہیں دیکھنا ہے، کون پسند کرتا کون ناپسند کرتا نہیں دیکھنا ہے۔ آپ کو وہ کرنا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں، جو دین پسند کرتا ہے۔ اللہ کے احکامات پر، دین پر، شریعت پر، تہذیب پر عمل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 9، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اس کی تکلیف، اس کی بڑائی، اس کی برائی کو سمجھو۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اس کائنات۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش کرے۔ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اس سے بندے کو توبہ کرنا چاہیے، اس شرک سے توبہ کرنا چاہیے، اس شرک کے آگے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنا چاہیے۔ یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، بلا وجہ ایگریمنٹ اور وعدے نہ توڑو۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، کوئی بات پر آپ نے طے کیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، یہ کریں گے، وہ نہیں کریں گے، بلا وجہ مت توڑو، بلا ضرورت مت توڑو، بڑی وجہ کے بنا مت توڑو۔ اسلام وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ ہمیں وعدہ توڑنے والا بناتا ہے۔ وعدے کبھی نہ توڑو۔ پوائنٹ نمبر 11، متقیوں کو اللہ تعالی بے شمار نعمتیں دیتا ہے۔ متقی، تقوی حاصل کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے دیے رزق پر رکنے والا، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرنے والا، حساب و کتاب سے دن سے ڈرنے والا۔ جب بندہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر مکمل پیدا کر لیتا ہے تو اللہ اسے بہت سارے انعامات دیتا ہے، اپنی محبت دیتا ہے، آسانی دیتا ہے، دنیا کی ترقی دیتا ہے، آخرت کی برکت دیتا ہے، قبر سے بچائے گا، جہنم سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا۔ تقوی اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، اسلام کی اچھائی کا پتہ چلا کہ اسلامی حکومت میں کافر سکون سے زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ صرف اسلامی حکومت میں ہوتا ہے، اسلامی نظام میں ہوتا ہے، اسلامی کلچر میں ہوتا ہے، قرآن و سنت میں ہوتا ہے
کہ یہاں پر اگر کوئی کافر بھی ہے اور معاہدہ کیا ہوا ہے، آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ سزا نہیں دے سکتے، آپ پریشان نہیں کر سکتے، ایون اگر کوئی مسئلہ پڑ جائے اور فیصلے کی بات آ جائے تب بھی جو حق ہے وہ بولا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا مومن کون ہے کافر کون ہے۔ اسلامی حکومت میں کافروں پر ظلم نہیں ہوتا، مشرکوں پر ظلم نہیں ہوتا، اللہ کو نہ ماننے والوں پر ظلم نہیں ہوتا، انہیں کمزور نہیں مانا جاتا۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے، اسلام کے علاوہ کہیں یہ خاصیت پائی نہیں جاتی۔ پوائنٹ نمبر 13، اسلام نرمی سکھاتا ہے، اس لیے کسی پر سختی نہ کرو۔ دیکھیں نا اللہ کتنے پیارے انداز میں سکھا رہا ہے کہ جن سے تمہارا ایگریمنٹ ہے وہ تمہارے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، کسی کی مدد نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وعدہ مت توڑو، ایگریمنٹ مت توڑو۔ اسلام کتنی نرمی سکھاتا، اچھا سلوک کرو، نرمی سے رہو، اچھائی سے رہو، گالیاں مت دو، بدتمیزی مت کرو، پریشان مت کرو، ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، پڑوسیوں کو پریشان مت کرو۔ اسلام ہر قدم پر ہمیں نرمی سکھاتا ہے، اسلام ہر قدم پر ہمیں جھکنا سکھاتا ہے، اسلام ہر قدم پر ہمیں مانگنا سکھاتا ہے، کیونکہ اسلام جیسی آسانی آپ کو دنیا میں کہیں اور مل نہیں سکتی۔ پوائنٹ نمبر 14، توبہ کے لیے عمل لازم ہے۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے۔ کئی لوگوں کو ہمارے یہاں لگتا ہے کہ بس توبہ کا مطلب ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا کام ختم۔ یہاں پر یہ بات بڑی قیمتی پتہ چلی کہ توبہ کے لیے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ میں نماز پڑھنا پڑے گی، زکوٰۃ دینا پڑے گی، حج کرنا پڑے گا، روزے رکھنا پڑیں گے، نیکیاں کرنا پڑے گی، عمل لازم۔ توبہ کے لیے عمل لازم ہے، توبہ کی قبولیت کے لیے عمل لازم ہے، توبہ پر اللہ کی رضا کے لیے عمل لازم ہے۔ آپ کو عمل کرنا پڑے گا، آپ کو عبادات، نماز، قرآن، زکوٰۃ، حج، جو طاقت اللہ نے دی ہے آپ کو وہ عبادت کرنا ہوگی، کیونکہ توبہ کے لیے شرط ہے عبادت اور عمل۔ اللہ تعالی عمل کی بنیاد پر ہی بندے کو معاف کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، اسلام عام لوگوں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ ظالم پر وار کرتا ہے۔ اسلام بے گناہوں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام بلا وجہ لوگوں سے لڑنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام صرف ظالم کا ہاتھ پکڑتا ہے، اسلام ظالم کو سزا دیتا ہے، اسلام ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے، پر مظلوم بے گناہ ہے، وہ معصوم ہے، وہ انہیں سزا دینا، انہیں مارنا، انہیں پریشان کرنا اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اور اسلام اس عمل کو پسند نہیں فرماتا۔ پوائنٹ نمبر 16، نماز کی اہمیت پتہ چلی۔ ہماری حالت کیا ہے؟ بس عید کے چاند تک نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد ساری نمازیں غائب، پھر نیا رمضان، پھر نماز کی اہمیت پتہ چلی۔ نماز دین کی بنیاد ہے، نماز اللہ کے رسول کی ٹھنڈک ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، نماز اللہ اور بندے کے بیچ کا کمیونیکیشن ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا والا عمل ہے۔ نماز سے جنت، نماز سے قبر منور، نماز سے پریشانی دور، نماز سے توبہ، نماز سے دنیا کی ترقی، نماز سے کافروں کے خلاف مدد، نماز سے ظالموں کا خاتمہ۔ اللہ نے نماز کو بڑی اہمیت دی۔ نماز کو اپنی زندگی بناؤ، نماز پڑھنے والے بناؤ، نماز سے محبت کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نماز سے محبت کرتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 17، اسلامی دعوت کی بنیاد قرآن ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا کہ اگر کوئی کافر آپ سے ضمانت مانگے تو اسے رکھو جب تک کہ وہ اللہ کا کلام نہ سن لے، کیونکہ اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، عربی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ جیسے آپ دعوت کا کام کر رہے ہو، چاہے ایسے آدمیوں کے درمیان کر رہے ہو جو عربی نہیں سمجھتے، پھر بھی آپ عربی پڑھا کرو، عربی میں آیتیں پڑھا کرو، قرآن کی آیتیں، حدیثیں عربی میں پڑھا کرو، کیونکہ اس سے جو ہے نا دل میں نرمی آتی ہے، پڑھنے سے نرمی آتی ہے، سننے سے نرمی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کے اندر نرمی کو رکھا ہے، اس لیے دعوت میں قرآن کا استعمال کرو، دعوت میں احادیث کا استعمال کرو، عربی زبان میں چیزوں کو کوڈ کرو اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بتاؤ، اس سے اللہ تعالیٰ دلوں کو بڑا نرم کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، اسلام ہمیں غیروں کی حفاظت کا بھی حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے ضمانت مانگے تو آپ کو دینا پڑے گی جب تک کہ وہ اس کی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب اسلام ہمیں غیروں کی حفاظت کا بھی حکم دیتا ہے کہ ایسا نہیں طاقت آپ کی، حکومت آپ کی، قوت آپ کی، اختیار آپ کا، غلبہ آپ کا، جو چاہے کرو، آپ کو غیروں کی حفاظت کرنا پڑے گی، آپ کو ان کے گھروں کی حفاظت کرنا پڑے گی، آپ کو ان کے مال کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 19، اخلاق اتنا اعلیٰ رکھو
کہ جو آپ کو دیکھے، آپ کے اخلاق کو دیکھے، وہ اسلام سے محبت کرے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ایک بڑی پیاری چیز اینڈ میں کہی ہے کہ جب آپ سے کوئی ضمانت مانگے تو اسے روک کر رکھو اور اس کی جگہ تک پہنچاؤ جب تک کہ وہ اللہ کے کلام کو نہ سن لے۔ مطلب اللہ یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے کہ غیروں کو اپنے ساتھ رکھو، اپنا کلچر دکھاؤ، اپنی تعلیمات دکھاؤ، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی زکوٰۃ، اپنا حج، ہمارے یہاں اونچ نیچ نہیں، ہمارے یہاں یہ اچھائی، ہمارا یہ اخلاق، ہمارا یہ کردار، غیروں کو بتاؤ، اپنے ساتھ رکھ کر بتاؤ، کیونکہ اخلاق بڑا اثر کرتا ہے، زبان بڑی اثر کرتی ہے، آپ کا انداز بڑا اثر کرتا ہے۔ اس کی بھی بندہ مومن کو بڑی کوشش کرنا چاہیے۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا، پوائنٹ نمبر 20، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ضمانت دی، اس کو قرآن بتایا، اس نے نہیں مانا، زبردستی نہیں، اسے چھوڑ دو۔ دین میں زبردستی نہیں چلتی، زبردستی دین پر عمل نہیں کروایا جاتا۔ دین پر عمل کے لیے انسان کو آزاد چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے دل دماغ کو آزاد چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ایک دوسری جگہ قرآن میں بتایا ہے نا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کو حرام سے کلیئر کر دیا ہے، جو بتا دیا بات ختم۔ دین میں زبردستی نہیں چلتی، دین میں زبردستی نہیں سوچا جاتا، جو ہے جو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر رک جاؤ، مان لو، ٹھہر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں زبردستی کو نہیں رکھا ہے، سب کو آپشن دیے ہیں، سب کو سوچنے سمجھنے کی اللہ نے طاقت دی ہے، اور اسی کے مطابق اسے فیصلے کرنا چاہیے۔ ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل۔ آج کی آیات پر ہم کیا عمل کریں یا کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1، نماز کی حفاظت کرو۔ نماز جو ہے نا وہ کنجی ہے، بنیاد ہے، محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ نماز کی پابندی کرو، 5 وقتہ نمازیں پڑھو، وقت پر نماز کو ادا کرو، نماز میں خشوع خضوع رکھو، نماز کی اہمیت کا پتہ چلا۔ نمبر 2، وقت پر زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ میں کوتاہیاں مت کرو، گلیاں مت بناؤ، راستے مت بناؤ، اپنا پیسہ وائف کو دے دیا، وائف سے واپس لے لیا، سب اسلام میں نہیں چلتا، گلیاں نہیں چلتی، راستے نہیں چلتے۔ زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرو۔ نمبر 3، غیروں کو اللہ کا کلام سناؤ۔ جو دین نہیں جانتے، نہ شریعت نہیں جانتے، نہ قرآن و سنت نہیں جانتے نا، ان کو اللہ کا کلام بتاؤ، انہیں اللہ کا دین بتاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اسلام کے جنگی احکامات لوگوں میں عام کرو۔ اسلام جنگ کیسے کرتا ہے، جنگ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، جنگ کے اصول کیا ہوتے ہیں، جنگ کے ضابطے کیا ہوتے ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ لوگوں تک پھیلاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اسلام میں جنگوں کا کیا کانسیپٹ ہے۔ نمبر 5، حرمت والے مہینوں کی قدر کرو۔ حرمت والے مہینے، 4 مہینے جو حرمت والے ہوتے ہیں نا، ذی الحج، محرم، صفر، ان 4 مہینوں کی رجب قدر کرو۔ اس میں جھوٹ مت بولو، گالیاں مت دو، بدتمیزی مت کرو، لڑائی مت کرو، جھگڑے مت کرو، عبادت زیادہ کرو۔ عام حالت میں تو یہ حرام ہے چیزیں، پر ان 4 مہینوں میں زیادہ خیال رکھو، زیادہ اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ اپنے آپ کو بہتر بناؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو یقیناً بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تقریباً یہ بنیادی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ابتدا میں مجھے رکھنا تھی۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق جینے اور مننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔